عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میرے پیارے بچوں، جب ہم آج کلام پر بات کرتے ہیں تو آج کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے حوالے سے یہودیوں کے ساتھ خداوند نے پہلے ہی سے کلام کیا، ان کی خصلت کے حوالے سے خدا نے بتایا کہ یسوع مسیح کے ساتھ آئندہ چل کر کیا کیا ہوگا اور کس کس طرح سے ہوگا۔ ایک بات جو یسوع مسیح کے حوالے سے تھی، ایک بات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خدا کے کلام میں لکھی گئی، لیکن یہودی بڑے تیز ہیں، انہوں نے ان تمام کی تمام کتابوں کو جن میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کے متعلق لکھا تھا، سب سے پہلے انہوں نے ان کتابوں کو ختم کیا۔ جب 70 AD میں یہ دوبارہ سے تباہ ہونے کے بعد، پراگندہ ہونے کے بعد، جب یہ دوبارہ واپس لوٹے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، وہ یہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم پر جو عذاب آیا ہے، ہم پر جو آفت آئی ہے، اس آفت کی وجہ یسوع مسیح نہیں ہے، اس عذاب کی وجہ یسوع مسیح نہیں ہے، اس بندے کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آیا، بلکہ وہ تو جھوٹا تھا۔ ہم پر عذاب آیا ہے کیونکہ کلام ہم نے 300 سال پہلے، یسوع کی پیدائش سے 300 سال پہلے 70 بزرگوں نے مل کر اسکندر اعظم کے کہنے پر، چونکہ ہم نے عبرانی کو اسکندریہ کی زبان میں تبدیل کر دیا تھا اور عبرانی ہی میں صرف چونکہ خدا کام کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، اس وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف عبرانی کی کتابوں کو، جو عبرانی میں لکھی ہوئی تھی، ان کتابوں کو شامل کر لیا اور باقی تمام کتابوں کو نکال دیا، اور یوں ان کے پاس 39 کتابوں کا ایک، جن کے بعد میں ایسا ایسا یہ ڈیوائڈ ہوتی تھی 39 ہو، تو انہوں نے پھر 39 کتابوں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ اپنے لیے چوز کر لیا، جبکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو اعلامی میں یسوع مسیح بات کرتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، خدا صرف عبرانی میں بات کرتا ہے، خدا نے صرف عبرانی کے کلام نازل کیا ہے۔ تو یسوع چونکہ اعلامی بولتے تھے تو انہوں نے کہا یہ والی اعلامی زبان جو ہے یہ خدا کی زبان نہیں ہے، لہذا ان کتابوں کو بھی انہوں نے جھوٹا ثابت کیا۔ لیکن خدا سچا، وہ یقینی طور پر اپنے لوگوں کو تیار رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو نہ باطل ہونے دیں، نہ نابود ہونے دیں، نہ ختم ہونے دیں، بلکہ کلام کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں کسی فرقے کی خلاف بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہودیوں کے اس جھانسے میں آئے، انہوں نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ جن کتابوں کو انہوں نے رد کیا ہے انہیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رد کرنے کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ کتابیں یہودیوں پر ان کے ان سارے معاملات کو یا یہودیوں کی سازش کو پورے طور پر ان پر عیاں کرتی ہیں۔ ذرا غور کریں، حکمت کی کتاب یہودیوں نے نکال دی، ہمارے پروٹسٹنٹ بھائی جو ہیں انہوں نے بھی نکال دی، لیکن غور کریں یہ جو حکمت کی کتاب ہے اس میں یسوع مسیح کے متعلق پوری بات، پوری سٹوری بیان پہلے سے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے جائیے گا، ایک ایک آیت یسوع مسیح پر پوری اتر رہی ہے کہ یہ یسوع مسیح نے کیا، یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ یہ کریں گے، پہلے سے پیشن ہوئی، لیکن انہوں نے اس کتاب کو نکالا تاکہ وہ کہیں کہ ہمارے اوپر ایسی بات موجود ہی نہیں ہے۔ اب لکھا ہے آؤ
ہم راز کاٹ کے لیے کمین لگائیں. آؤ ہم راز کاٹ کے لیے کمین لگائیں، یعنی کہ ہم اسے پھنسانے کی کوشش کریں. تو یسوع مسیح کو پھنسانے کی کنہوں نے کوشش کی؟ یہودیوں نے. آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے، ساڈے تو بھاڑا ہے. کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے، وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے. تو کون مقابلہ کرتا تھا؟ یسوع مسیح. اب وہ کہتے ہیں وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے. اب یسوع مسیح کیا کرتے تھے کہ انہیں کہتے تھے تم شریعت کا عدول کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، اور انہیں سرزنش کرتے تھے. اب دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے. تو یسوع مسیح نے ریاکار کہتے تھے، وہ کہتے تھے آپ خیرات صحیح نہیں دیتے ہو، وہ کہتے تھے آپ روزہ صحیح نہیں رکھتے ہو. وہ تمام باتوں میں وہ کہتے تھے تم گلی کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہو، تم اونچی اونچی آواز میں دعا کرنا پسند کرتے ہو، تم دکھاوے کے لیے کام کرنا چاہتے ہو. یہ ساری باتیں ملامت کی اور یسوع مسیح کرتا تھا. اب آگے دیکھیں وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اس کے پاس ہے. اور یسوع مسیح کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس علم ہے، حکمت ہے اور حکمت کی روح ہے، میں حکیم ہوں. اور آگے دیکھیں اور وہ اپنے آپ کو خداوند کا فرزند کہتا ہے. اور یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں خدا کا بیٹا. اب دیکھیں یہ آیات نازل ہوئی، یہودیوں نے ان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے پروٹیسٹنٹ برادری نے بھی ان کتابوں کو نکال دیا. اب آگے دیکھیں کیا ہے، وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے. یعنی کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے تو دیکھتا بھی اس طرح سے جیسے ہم پتہ نہیں کیا ہے. اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھے گا کیسے، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے. وہ جس طرح کا وہ ہے نا اس طرح کا کوئی اور نہیں ہے. اس کی عادات ہی فرق ہے، اس کا طریقہ کار ہی فرق ہے، اس کا چال چلن ہی فرق ہے. اور لکھا ہے اور اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا. اب آگے لکھا ہے وہ ہم پر جھوٹا خیال کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ ٹھیک نہیں، آپ کو سچائی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے تم سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کتنے سال پہلے حکمت کی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی گئی. آگے کیا ہے، وہ راز کا اچھا لکھا ہوا ہے وہ ہم کو جھوٹا خیال کرتا ہے اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ ہے جیسے کہ گندگی سے. وہ اس طرح سے ہم سے الگ رہتا ہے، ہماری اطلاع نہیں کرتا بلکہ ہمارے خلاف رہتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو صحیح سچائی کی باتیں. آگے لکھا ہے وہ رازکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ خدا ملا باپ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فخر کرتا ہے. کتنی دیر پہلے خدا کے کلام نے بتایا کہ وہ فخر کرتا ہے خدا میرا باپ ہے. اور یسوع مسیح فخر کرتے تھے کہ خدا میرا باپ ہے. آگے لکھا ہوا ہے پس آؤ ہم دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں. تو یہودی کیا کرتے تھے؟ فقیر فریسی جاتے تھے، اسے آزماتے تھے اور دیکھتے تھے کیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں ہے. کلام نے پہلے بتا دیا کہ وہ آئیں گے اور یسوع مسیح کو آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں ہے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا. یہ بھی جانیں، انہوں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس کا انجام کیسا ہوگا. کیونکہ اگر رازکار، آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر رازکار خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ اگر رازکار یعنی کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا. تو انہوں نے کیا کہا سلیپ پر؟ انہوں نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو اچھا نیچے اتار دے، ابھی نیچے اتار دے، ہم تجھ پر کیا کر دیں گے؟ ایمان لے. یہ کتنی دیر پہلے خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ وہ اسی طرح سے کریں گے، یہ سیم باتیں کریں گے. لکھا ہوا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا دے گا. یعنی کہ پہلے ہی سے خدا. لیکن آپ دیکھیے ذرا یہودیوں نے کتنی چالاکی کے ساتھ کتنے طریقے سے ان کتابوں کو باہر نکال دیا.
تاکہ مسیحیوں کے پاس ایسی کتابیں ہی موجود نہ ہوں جن میں ان کے متعلق پوری بات لکھی ہو کہ وہ کریں گے کیا. اور اس طرح سے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایسا ہونے دیا اور قبول بھی کر لیا، کیا وہ لوگ اس بات پر ذرا بھی نہ سوچ سکے کہ یہ تو خدا کا کلام ہے، اسے نہ گھٹایا جا سکتا نہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ یسوع مسیح کے متعلق پوری بات بیان ہے. جن کتابوں میں یسوع مسیح کے متعلق باتیں موجود ہیں، آنے والے زمانے کے متعلق صحیح باتیں موجود ہیں، وہ سب حقیقی معنوں میں خدا کا کلام ہے، وہ جون سی مرضی سپر. اور اب تو دیکھیں، جب ہم یشوع بن سراح کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ابھی دریافت ہوئی اور ابھی پتا چلا کہ وہ کتاب جو ہے وہ لکھی تھی ابراہیم نے دی، لیکن اس کو بھی انہوں نے نکال دیا کیونکہ اس میں بھی یسوع مسیح کے متعلق زیادہ واضح اور بہتر طور پہ موجود تھا. جہاں جہاں یسوع مسیح کے متعلق یہ باتیں لکھی ہوئی تھی جو یہودیوں کے خلاف تھی، انہوں نے ان کتابوں کو سب سے پہلے باہر نکالا. اب ذرا غور کریں، خاص آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں. امتحان کیسے کریں؟ سختی اور عذاب سے، تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں. اب دیکھیں، تاکہ اس کی حلیمی. اب انہوں نے کیا کیا؟ کانوں کا داج، کوڑے، منہ میں ٹھوکنا. اب سختی سے اس کا کیا کیا؟ تاکہ اس کی حلیمی کو کیا کیا؟ انہوں نے پرکھا، حلیمی کو دیکھا یہ کتنا معلوم ہے، کتنا کفر ہے. دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور دیکھیں کتنی دیر خدا کے کلام نے یہ بتایا، اور بعد میں آپ دیکھیں انہوں نے ویسا ہی کیا، انہوں نے سختی کے ساتھ. اور اب دیکھیں، اور اس کے صبر کو آزمائیں، اس کی حلیمی کو بھی دیکھیں اور اس کے صبر کو بھی آزمائیں. اور انہوں نے طرح طرح سے خداوند کی حلیمی کو بھی دیکھا اور اس کے صبر کو بھی آزمایا. ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں. فتویٰ کون سا ڈالیں؟ رسوائی کی موت. رسوائی کی موت کون سی تھی؟ صلیبی موت. ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں. دیکھیں ایک ایک آیت یسوع مسیح پر کیا ہو رہی ہے؟ پوری کر رہی ہے. جو کلام میں لکھا تھا وہی یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، اور یہودیوں نے اس کتاب کو نکال دیا. یوں پروٹیسٹنٹ کے پاس 66 کتابیں آ گئی اور ہمارے پاس 73، کیونکہ ہم نے اس کتاب کو نہیں نکالا، کیونکہ اس میں یسوع کو متعلق پوری ڈیٹیل سے بات موجود ہے کہ کیا کیا وہ کریں گے، اور ویسا ویسا چونکہ ہوا تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ خدا پہلے ہی سے یہ ساری باتیں کر چکا ہوتا ہے جنہیں اس نے بعد میں کرنا ہوگا، جو پریکٹیکلی باتیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی، اس کے کہنے کے مطابق اس کی. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تیسرے دن میں چھڑایا جاؤں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم رسوائی کی موت اس پر لائیں گے، دیکھیں گے بلا اس کی خبر گیری ہوتی ہے یا. اور تبھی آپ دیکھیں انہوں نے ایک پتھر رکھ دیا کہ دیکھتے ہیں اس کی خبر گیری ہوتی ہے یا. پوری بات ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ حکمت کی کتاب میں لکھی گئی، اور اس لیے لکھی گئی تاکہ ہم لوگ یہ جانیں، یہ سیکھیں کہ جو کچھ بھی یسوع مسیح پر ہوا وہ خدا کے پلان کے عین مطابق تھا. جیسے جیسے خداوند نے کہا تھا ویسے ویسے یسوع مسیح کے ساتھ ہونا تھا. آگے لکھا ہے یہ باتیں انہوں نے سوچی اور گمراہ ہو گئے. یہ تمام باتیں انہوں نے سوچی اور گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کی شرارت نے انہیں اندھا کر دیا. اب جب ہم پہلی تلاوت میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تلاوت یسوع مسیح کی صلیبی موت کے حوالے سے پہلے سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور پہلی تلاوت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح یہودیوں پر کیسے ملامت کریں گے، کیسے انہیں بتائیں گے کہ آپ کو اپنا چال چلن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم دوسری تلاوت میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جلیل میں رہتے ہیں اور عید خیام ہے، لیکن وہ یہودیہ میں جاتے نہیں.
یہودیہ میں یروشلم میں نہیں جاتے، اس لیے وہاں نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے قتل کی فکر ہو رہی ہے۔ بے شک وہ پھر چھپ چھپا کر جاتے ہیں، لیکن برلا ظاہراً لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے ہیں کیونکہ ان کے قتل کی فکر ہے کہ جب وہ موقع دیکھتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بھیڑ ہے، بہت لوگ ہیں اور مجھ پر یہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، تو پھر چھپ کر وہاں جا کر تو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن اب یہودی، اب فقی اور فریسی یسوع مسیح پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں، ساتھ لکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے پھر اس پر ہاتھ آ کر ڈالا ہی، اور اسے پھر یہ تمام کام جو یہاں پہ لکھے ہوئے ان تمام کے مطابق پھر انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ سلوک کیا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، جب ہم سچ بات کرتے ہیں، جب ہم سیدھی باتیں کرتے ہیں، جب ہم لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں برا خیال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منہ پہ بات کر دیتا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیدھی بات کر دیتا ہے، اسے نہیں چاہیے کہ میں کہیں ایسے نہ کروں ویسے نہ کروں ویسے۔ آج آپ دیکھیں یہ دور ہے، اس طرح کا دور ہے، آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے، آپ کسی کو کچھ بتانا چاہیں وہ سننے کی بجائے، اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے آپ ہی کے خلاف ہو جائے۔ اور جیسا کہ یہ یہودی کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یسوع مسیح انہیں سمجھا رہے تھے، یسوع مسیح انہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو دعا کیسے کرنی چاہیے، آپ کو روزہ کیسا رکھنا چاہیے، آپ کو خیرات کیسے کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح بتا رہے تھے کہ آپ سفیدی پھیری کپڑے اوپر سے بڑے آپ نیک اور پاک صاف ہیں اور اندر آ کے نجاست بھرے۔ یسوع مسیح ان پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر کے انہیں نیکی کی طرف، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے خلاف ہو جائے کہ آپ ہمیں سیدھی راہ پر بلانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں، ہم چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے تو وہ بھی نہیں سمجھنا چاہتے، وہ بھی کہتے ہیں تو کون ہے، آپ کون ہیں، آپ ہمیں کیوں سمجھائیں، ہم پہلے سے سمجھیں گے۔ تو آج کا دور جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جتنے بھی اچھے اور نیک لوگ ہیں وہ مسیح کی طرح کام کر رہے ہیں، جن کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی نکمے ناکارہ اور برے لوگ ہیں وہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح کام کر رہے ہیں، وہ بات سن نہیں رہے بلکہ جو بات سمجھا رہا ہے اسے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آج کا دور ایسا ہی، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اسے لوگ پھنسانا چاہتے ہیں، اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے، ان کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، سب لوگ کہتے ہیں واجبہ واجبہ، ان کی واجبہ ہو رہی ہے، اور جو حقیقی معنوں میں لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ان کو لوگ دبانا چاہ رہے ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں دکھی کیا جا رہا ہے، انہیں مسلوب کیا جا رہا ہے اپنی باتوں کی سلیب سے۔ تو آج کا دور سلیبی دور ہی ہے، جس میں ہر اس شخص نے اپنی سلیب اٹھائی ہے جو سچ بولتا ہے، ہر اس شخص نے اپنی سلیب اٹھائی ہے جو دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ہر اس شخص نے اپنی سلیب اٹھائی ہے جو دوسروں کی روشوں پر غور کرتا ہے، جو انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کو بدل جانا چاہیے، آپ کو یہ نشے سے باز آنا چاہیے، آپ کو گلیوں میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو صحیح کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ لوگ آج سلیب اٹھا کر چل رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار۔ تو خداوند کرے کہ حقیقی معنوں میں ہماری قوم اس بات کو سمجھے کہ ہمیں فقیر اور فریسیوں کا کردار ادا نہیں کرنا بلکہ خداوند کے اچھے اور برگزیدہ لوگوں کا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہم ان کی عزت کریں،
ان کا خیال رکھیں، ان کا دھیان کریں اور پورے طور پر ان کے ساتھ چلیں تاکہ حقیقی معنوں میں خداوند کی بابرکتوں کو حاصل کر کے اس کے فضائل سے معمور ہو سکے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔